بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اسی حال پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں سونے اور کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کا کام پورا ہو جائے تو وہ اپنے گھر آنے میں جلدی کرے، یعنی بنا وجہ سفر میں نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کچلیوں والے درندے جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ اور ناخونوں والے درندے جیسے چیل، کوا، باج وغیرہ کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے کسی بھی جانور کو باندھ کر نشانہ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مصنع 2 دانت والے جانور کی قربانی کرو۔ ہاں، اگر مصنع ملنا دشوار ہو تو 1 سال کا دمبا یا میڈھا ذبح کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی جبہ ہدیہ کیا گیا، آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو خود پہن لو، میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس میں سے عورتوں کے دوپٹے وغیرہ بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا اس کو آخرت میں اللہ ریشم نہیں پہنائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، اسے مت پہنو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک تہبند اور ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکالی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کپڑوں میں وفات ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر مرد کے لیے اور دوسرا بستر اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا بستر مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں کے نیچے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔